بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ ربیع الاول کی آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، 7 تاریخ 1448 ہجری۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور خیر والا مہینہ ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں، وہ روایت 12 ربیع الاول عوام الناس میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی مکۃ المکرمہ کے اندر۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی اسی مہینے کے بارے میں جو ہے روایتیں آتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہمارے نبی کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بارے میں مزید جو ہے ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ ایک عوام الناس میں جو چیز مشہور ہے، ایک ہوتی ہے مشہور ہو جانا اور ایک حقیقت کو چھپا دینا۔ تو مشہور یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے زیادہ مورخین کی اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس پر جو ہے اکثر و بیشتر مورخین اور محدثین کا اجماع ہے کہ 9 ربیع الاول کے بارے میں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مہر لگائی ہے کہ ہمارے نبی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ عوام الناس میں مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن جو ہے 9 ربیع الاول کے بارے میں زیادہ مورخین کی رائے ہے، زیادہ محدثین کی اس کے اوپر جو ہے کلام ہے، زیادہ محدثین نے اس کو جو ہے ترجیح دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو شاذ و نادر بیان کیا گیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن 9 کو بالکل جو ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا ہے۔ اور وفات کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول ہی بتایا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے مورخین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہمارے نبی کی وفات 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 1 یا 2 روایتیں ہیں، یا 1 کو ہوئی ہے یا 2 کو ہوئی ہے۔ 12 کے بارے میں الا ماشاءاللہ 100 میں سے 1-2 روایت ملتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر روایتیں ملتی ہیں 1 یا 2 کی۔ یہ 2 روایتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے معلوم نہیں ہے، جو ایک پرمپرا چلی آ رہی، سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں اور آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کا مقصد کیا رہا اور آج اس سے کیا مطلب لیا جا رہا اور آج کس چیز کو پیش کیا جا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کیجیے، جب مدینے کی طرف ہجرت کیے تو وہاں مدینے میں جب گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے اندر جب انٹری کی تو وہاں پر جانے کے بعد وہاں کچھ چھوٹی بچیاں تھیں جنہوں نے جو ہے کچھ اشعار گنگنائے تھے کہ طلع البدر علینا، کہ ہمارے سامنے ایک جو ہے سورج طلوع ہو گیا ہے، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا جو ہے سورج رونما ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی جو ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طریقے کے چند اشعار گنگنائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اور آج جو ہے وہ جب وہاں پر ہمارے نبی پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام پہلا کام یہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ کیا پہلا کام یہ کیا کہ یہاں پر ایک مسجد کو تعمیر کیا جائے تاکہ عبادت میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ اب جب مسجد کو تعمیر کرنے کی باری آئی، مسجد کی زمین کے بارے میں جو ہے غور و خوض کرنے لگے تو وہاں پر 2 یتیم بچوں کی زمین نظر آئی، جس کو جو ہے معاذ اور معوذ جن کا نام تھا، ان کی زمین دیکھنے کو آئی۔ تو ان جو معاذ اور معوذ جو یتیم بچے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس زمین کو آپ کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، ہم وقف کرتے ہیں، اس پر آپ مسجد بنا لیجیے، ہمیں اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں، اس کی اجرت آپ کو لینا ہوگا، اگر آپ اجرت نہیں لیں گے تو میں اس زمین پر مسجد نہیں بناؤں گا۔ گرچہ آپ ہدیہ کر رہے ہیں لیکن نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد جو بنے اس زمین کو خرید کر کے بنایا جائے، اس زمین کو جو ہے قیمت ادا کر کے اس کو بنایا جائے۔ تو ہمارے نبی نے چند روپیے جو ہے اس زمانے کے جو ہے ان کو ایک بطور امانت کے دیا تاکہ کل کے یہ نہ ہو سکے کہ یہ زمین جو ہے زبردستی لی گئی یا یتیم بچے تھے ان پر جو ہے ظلم کیا گیا، یتیموں کی زمین کو ہڑپ کر لیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے فتنے ہمیں ہر وقت میں اٹھتے ہیں اور ہر طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں قوم کے اندر۔ تو ہمارے نبی نے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد مسجد بنائی۔ اب وہاں پر ہمارے نبی کا زمانہ مدینے کے اندر کتنا گزرا ہے؟ 10 سال۔ کتنا؟ 10 سال ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں، مدینے کے اندر 10 سال گزارے ہیں۔ اور جو ہے خوشی کس دن منائی گئی؟ جس دن ہمارے نبی مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں، اس دن خوشی منائی گئی اس شہر کے اندر۔ اس شہر کے لوگوں نے جو ہے خوشیاں منائی اور بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے خوشیاں منائی، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے خوشیاں منائیں۔ اور آج اسی چیز کو ایک نام دیا گیا ہے جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حالانکہ مسلمان کے کتنی عید ہیں؟ 2۔ کتنی ہیں؟ سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔
مسلمان کے سال میں کتنے تہوار ہیں؟ صرف 2، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے، سارے دن یکساں ہیں۔ لیکن جو ہے اس دن کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور آپ سب اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر والے دن کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے یہ دن۔ اتنا اس میں جوش و خروش ہوتا ہے، اتنا جو ہے فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنا اسراف ہوتا ہے، اتنا لوگ اس میں اپنے آپ کو جو ہے اتنا جو ہے کھپا دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی آپ یہ کیوں مناتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں مناتے ہیں کہ ہر سال جب 12 ربیع الاول آتا ہے تب آپ جشن مناتے ہیں، جب ربیع الاول آتا ہے تب آپ جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، ہمارے نبی کے آمد کا مہینہ ہے، تو ٹھیک ہے ہم سب خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی کے جو طریقے ہمارے نبی نے بتائے اس طریقے پہ ہم مناتے ہیں۔ ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں جو کہ رسموں کے اعتبار سے چل رہا ہو۔ دین جو ہے رسموں کا نام نہیں ہے، وہ طریقہ ہم نہیں اپناتے ہیں جس طریقے پر نہ تو ہمارے نبی نے عمل کیا، نہ صحابہ نے عمل کیا، نہ تابعین نے عمل کیا، نہ تبع تابعین نے عمل کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے عمل کیا، نہ صلحاء کرام نے عمل کیا، نہ صدیقین نے عمل کیا، نہ بزرگان دین نے عمل کیا۔ جب ان لوگوں نے ان تمام باتوں پر عمل نہیں کیا تو ہم کیوں عمل کریں؟ ہم کیوں عمل کریں؟ جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے گائیڈر ہیں، ہم ان کے جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ہم تو وہی کریں گے جس کا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اتنے ہی کے پابند ہیں جس پر ہمارے نبی نے لائن کھینچ دی کہ آپ اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس سے آگے جائیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، اس سے آگے چلیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جب ان کے سامنے جب معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئیں، تو وہاں پر ان سے فوراً وہیں پر یہ سوال بنتا ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر ہمارے نبی تشریف لے گئے تو وہاں پر خوشیاں کن لوگوں نے منائی تھی؟ خوشیاں کن لوگوں نے منائی تھی؟ کسی بڑے لوگ نے منایا تھا؟ کسی سردار نے منایا تھا؟ نہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے خوشیاں منائی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے اشعار گنگنائے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے بچوں والا کام کر رہے ہیں، بڑوں والا کام نہیں کر رہے۔ بڑوں نے تو وہ کام کیا ہے جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا کر کے سمجھایا اور سکھایا اور بتایا، اس پر عمل کیا ان لوگوں نے، بچوں والا کام نہیں کیا۔ یہ جو آج ہم اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو رسمی طور پہ سب خرافاتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا، آج 7 تاریخ ہے، آج کے 4 دن بعد 5ویں دن دیکھ لیجئے گا کہ کتنی خرافاتیں ہوں گی، کتنا امت کا پیسہ برباد ہوتا ہے اور کتنا جو ہے لوگ اس میں افراط و تفریط کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں بلکہ اس سے آگے 4 قدم بڑھ کر کے وہ لوگ یہ جو ہے خبیثانہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے نام سے کیک تیار کیا جاتا ہے، ہمارے نبی کے نام سے کیک تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ پچھلے سال کیک تیار کیا گیا، اس کیک کی قیمت قریب 1 یا سوا لاکھ روپے تھی، ایک کیک کی قیمت 1 یا سوا لاکھ روپے اس کیک کی قیمت تھی۔ یہاں سے قریب وہاں وضو خانے تک اتنا لمبا چوڑا کیک تھا، اتنا لمبا چوڑا کیک تھا، اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خبیث لوگ بڑے بڑے ٹوپی اور عمامے والے علماء اور وہیں پر اسی نام پر جو ہے چھری چلا رہے ہیں اور تلوار سے اس کیک کو کاٹ رہے ہیں اور تالی بجا رہے ہیں خبیث لوگ اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا محمد، ہیپی برتھ ڈے یا محمد۔ بتائیے یہ دین ہو سکتا ہے؟ یہ دین ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو نام لکھ کر کے اور ایک کیک کاٹا جا رہا ہے، جس چیز کو جو ہے یہودیوں نے ایجاد کیا، جس چیز کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا جو اس دن کو مناتا ہے، جو برتھ ڈے مناتا ہے، اس پر زمین و آسمان کی لعنت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے خیر و برکات کو چھین لیتے ہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے، جو یہودیوں کے دن کو اپنے اندر اپناتا ہے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں ہمارے نبی کے ساتھ ہی تماشے بازیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ ہی تماشے بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ جو ہے لوگوں کے گھروں کا دین ہو سکتا ہے، پیٹ پالنے کا دھندا تو ہو سکتا ہے، پیٹ پالنے کا ایک بزنس تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ مسائل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی ربیع الاول میں گیٹ بنانے کے نام سے یا وہاں پر شیرینی تقسیم کرنے کے نام سے یا تو وہاں پر جو ہے لوگوں کے لنگر کھلانے کے نام سے اگر ربیع الاول کے نام سے پیسہ جو وصول کرتا ہے، چندہ لگاتا ہے، تو اس کو وہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ اس کا ناجائز اور حرام ہوگا، ایسی جگہ پر پیسہ نہیں دینا چاہیے، ایسی جگہ پر ایسے نام سے، ایسے مجلس کے نام سے وہاں پر چندہ اور چٹکی نہیں دینا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے، ہمیں اور آپ کو ایک مشعل راہ دکھا کر کے گئے ہیں کہ جو ہمارے دین پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو دنیا کے بتائے ہوئے دین پر چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نبی کی محبت میں جھومتے ہیں، نبی کی محبت میں ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ ارے نبی کی محبت تو یہ ہے کہ اذان ہو تو مسجد میں آ جائیے، اس کو نبی کی محبت کہتے ہیں۔ نبی کی محبت یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے تو ڈھول تاشے بجائیں اور جھنڈیاں لگائیں اور گلیوں کو سجائیں اور مسجدوں کو سجائیں اور کمکمے لگائیں اور گھروں کو سجائیں اور پھر کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کیا۔ کیا ابو بکر سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا ہمارے نبی سے؟
عمر سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا؟ عثمان غنی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ آج ہم محبت کرنے والے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں جشن منایا؟ ان لوگوں نے کیوں خوشیاں نہیں منائی؟ کیا آج ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے ہیں؟ ارے انہوں نے تو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اپنے نبی کے سامنے، جب وقت آئی جان کی تو جان کو پیش کیا، مال کی ضرورت پڑی تو مال کو پیش کیا، وقت کی ضرورت پڑی تو وقت کو حاضر کیا، انہوں نے تو دھن دولت سے سب طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ یہ چیز منانا جائز ہوتا، اس طریقے سے گھروں کو سجانا جائز ہوتا، اگر ہمارے نبی یہ طریقہ بتائے ہوتے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو مخالفین جو ہے یہ جو خرافات مچاتے ہیں، اگر یہ ہمارے نبی ہم کو تعلیم دیے ہوتے تو آج میں ان سے بڑا جلوس لے کر کے نکلتا، ان سے بڑا جلوس لے کر کے نکلتا، بلکہ اس جلوس کی رہنمائی میں خود کرتا ہوں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے نہیں کیا تو یہ گھروں کا جو ہے یہ لوگوں کے گھروں کا بزنس ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسی مجلسوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسے جو ہے مجلسوں میں جانے سے بچنا چاہیے، اور ایسے خرافاتوں میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ثواب کی نیت سے اور جو ہے عبادت کی نیت سے وہاں پر شریک ہو رہے ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں اور وبال لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے جو جلوس لے کے نکلتے ہیں تو محبت میں نکلتے ہیں، اور جو جلوس لے کے نکلتے ہیں تو ہمارے نبی نے تو تلوار کے سائے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ امام حسن اور حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، اور وہ لوگ جلوس لے کے نکلتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ یہ کیسی محبت ہے کہ نہ ادھر جو ہے محبوب بلا رہا ہے، ادھر اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، اور ادھر آپ جلوس میں جھوم رہے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ وہاں پر تو اب جلوسوں میں جب جلوس نکلتا ہے تو وہاں پر باقاعدہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جب ان سے کہو کیوں جھوم رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کہیں کہ نبی کی محبت میں جھوم رہے ہیں، نبی کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی یہ کہاں سے یہ محبت ہو گئی آپ کی؟ یہ کیسی محبت ہو گئی؟ نبی تو جو ہے یہ کہہ کے گئے کہ آپ کو جو ہے سادہ مزاج کے اعتبار سے آپ کو ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو منوانا ہے، اور ہمارے جو ہے اللہ کے گھر میں جا کر کے آپ کو عبادتیں کرنی ہے، اور آپ جا کر کے روڈوں کو بلاک کر رہے ہو، روڈوں کو جام کر رہے ہو۔ یہ کیا تماشے بازی ہے میرے بھائیو؟ ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ جو خرافاتیں جو لوگ کرتے ہیں ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ان کو علم عطا فرمائے، تاکہ وہ صحیح تاریخ پڑھیں اور صحیح جو ہے سیرت پڑھیں، تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج یہ لوگ منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔